بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شف طلحہ، آپ دیکھ رہے ہیں مزیدار فوڈ۔ دوستو آج ہم آپ کو چکن مٹر قیمہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے، جو کہ شاندار اور زبردست قسم کی ریسیپی ہے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں تو سب آپ کے فین ہو جائیں گے، چھوٹے بڑے سب اس ریسیپی کو پسند کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کی کس پیار اور سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کڑھائی کے اندر آئل لیں، آئل کے اندر آپ پیاز شامل کریں، پیاز کو کاٹ کے جب براؤن ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کے اندر چکن قیمہ ڈال دیں۔ چکن قیمہ کو آئل اور پیاز کے ساتھ آپ اس کو اچھی طرح بھنائی کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون سالٹ اور 2 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر سبز مرچ کا جو ہے وہ چوپ کر کے باریک بالکل کاٹ کے آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بھنائی کر لینی ہے۔ جب اس کی جو ہے وہ سبز مرچ اور نمک کے ساتھ آپ اس کی بھنائی کریں گے تو اس کا خوشبو اور اس کا ٹیسٹ زبردست قسم کا آئے گا انشاءاللہ۔ تو جب اس کی چکن کی بھنائی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے مٹر شامل کر دینے ہیں۔ مٹر شامل اس لیے آپ نے جلدی کرنے ہیں کیونکہ بعد میں آپ کے مٹر جو ہے وہ کچے نہ رہ جائے گا، کیونکہ چکن کا قیمہ جو ہے وہ جلدی گل کے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ٹماٹر شامل کر دینے ہیں، ٹماٹر ڈال کے اس کی بھنائی کر لینی ہے۔ ٹماٹر دیکھ لیں آپ کا بالکل کھڑا کھڑا ہے ٹماٹر، اور آپ نے پاؤڈر مسالے وغیرہ ڈال دینے ہیں جو آپ کے پاس پڑے ہیں، لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، اور ہم نے کالی مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، اور اس کے ساتھ 1 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر خشک دھنیا پاؤڈر جو ہے وہ دڑ کر کے آپ نے اس کے اندر وہ بھی شامل کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ کرش چلی پاؤڈر 1/2 ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لینا ہے۔ مکس کر کے اس کی اچھی طرح جو ہے وہ بنائی کر لینی ہے۔ وہ یہ سارا مسالے جو ہے اس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی لک دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی جب لک آ جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ آدھا کپ پانی لے لینا، جو اس کے اندر آپ شامل کر دیں گے۔ آدھا کپ دہی شامل کر کے تو اس کی دہی کے ساتھ آپ جو بنائی کریں گے اس کے بعد جو اس کا انشاءاللہ ٹیسٹ آئے گا وہ انشاءاللہ وہ یونیک ٹیسٹ آئے گا اور شاندار ٹیسٹ آئے گا۔ تو اس کی دہی کے ساتھ جب آپ بنائی کر لیں گے اس کی مسالے اور جو ہے وہ دہی کا علیحدہ علیحدہ انشاءاللہ چیز کا علیحدہ علیحدہ ٹیسٹ آئے گا۔ اس کے بعد آپ اس کے وہ آدھا کپ پانی اس کے اندر شامل کر کے اس کو اوپر جو ہے وہ آپ نے دم لگا کے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، اچھی طرح اس کے آپ نے مکس کر کے تو اس کو ڈھکن لگا کے اوپر جو ہے اس کو بند کر دینا ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے لیے اس کو آپ بند رہنے دیں گے، سلو آنچ پہ پکنے دیں گے، تاکہ آپ کے جو مٹر بھی گل جائیں گے اور آپ کا چکن قیمہ بھی گل تیار ہو جائے گا۔ 10 منٹ کے بعد آپ نے کھولا ہے، دیکھتے ہیں ماشاء زبردست قسم کا ہمارا مٹر قیمہ تیار ہوا ہے۔ تو اس کو تو اب جو ہے آپ نے تیز آنچ کر کے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ آپ نے بنائی کر لینی ہے۔ تیز آنچ کر کے اچھی طرح بنائی کریے تو ہمارا چکن قیمہ جو ہے وہ جھٹ پٹ میں ہمارا تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک زبردست قسم کی ہمارے چکن کی مٹر قیمہ کی لک آئی ہے، بہت شاندار ریسیپی ہے، لازمی ٹرائی کریں۔ ہم اپنی فیملی میں شیئر کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔